بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج آثار السنن کا سبق نمبر 33 ہے، جس میں ہم باب ما جاء فی تطہیر الدباغ یعنی دباغت سے پاکی کے بیان میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں ان کی تشریح اور تفصیل پڑھیں گے۔ انہی احادیث کے تحت فقہا یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ کیا مردار کا چمڑا بھی دباغت سے پاک ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کی تفصیل بھی ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ باب ما جاء فی تطہیر الدباغ کے تحت پہلی حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال تصدق علی مولات لمیمونۃ رضی اللہ تعالی عنہا بشاۃ فماتت فمر بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال هل اخذتم اهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا انها میتۃ فقال انما حرم اکلها، رواہ مسلم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باندی کو ایک بکری صدقہ دی گئی، فماتت تو وہ مر گئی، فمر بها رسول اللہ، وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا هل اخذتم اهابها، تم نے اس کا چمڑا کیوں نہ اتار لیا، فدبغتموه، پھر تم اس کو دباغت دے دیتے، فانتفعتم به، پھر تم اس سے فائدہ حاصل کرتے، فقالوا، تو انہوں نے عرض کیا انہا میتۃ، یہ مردار ہے، فقال، تو آپ نے فرمایا انما حرم اکلها، اس کا کھانا حرام ہے۔ اس کو روایت کیا امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے۔ عزیز طلبہ، اس باب کے تحت علامہ نحوی رحمہ اللہ تعالی نے 5 احادیث ذکر کی ہیں، جن میں سے پہلی حدیث کا ترجمہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اسی کے تحت فقہا ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ کیا مردار کا چمڑا دباغت سے پاک ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا، تو اس میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ مذہب ہے کہ مردار کا چمڑا دباغت سے پاک ہو جاتا ہے بجز خنزیر اور آدمی کے، یعنی خنزیر اور آدمی کا جو چمڑا ہے وہ دباغت سے پاک نہیں ہوتا، بلکہ صرف جو ہے وہ ان دو کے علاوہ جو ہے باقی جانور جو ہے ان کا چمڑا دباغت سے پاک ہو جائے گا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اس میں ایک تیسرے جانور کا اضافہ کرتے ہیں، ان کے نزدیک کتے کا چمڑا بھی دباغت سے پاک نہیں ہوگا۔ لہٰذا امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک مذہب ہے، اس میں صرف امام شافعی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ کتے کا چمڑا دباغت سے پاک نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک کتے کا چمڑا بھی ہو جائے گا، ان کے نزدیک صرف دو چیزوں کا نہیں ہوگا، ایک خنزیر کا اور ایک آدمی کا۔ دوسرا مذہب امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ غیر معقول کا چمڑا پاک نہیں ہوتا، حلال جانوروں کا چمڑا جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے دباغت سے، لیکن جو غیر معقول جانور ہیں جیسے کہ کتا ہے یا دیگر جس طرح غیر معقول ہیں جو کھائے نہیں جاتے، جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، ان کا چمڑا دباغت سے پاک نہیں ہوگا۔ جمہور کی دلیل تو احادیث باب ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے 1 نمبر حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کا چمڑا کیوں نہ اتار لیا، پھر تم اس کو دباغت دے دیتے اور پھر اس سے انتفاع کرتے، فائدہ حاصل کرتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دباغت سے چمڑا پاک ہو جاتا ہے، دباغت دے دینے سے چاہے وہ مردار جانور ہی کیوں نہ ہو، اس کا چمڑا پاک ہے، اس سے انتفاع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دیگر روایات بھی ہیں جن کا ترجمہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ یہ ساری احادیث جو ہے جن کے اندر یہ مذکور ہے کہ دباغت سے چمڑا جو ہے دباغت کے بعد اس سے انتفاع حاصل کیا جا سکتا ہے، یہ جمہور کی دلیل ہے۔ دوسرا مذہب امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا تھا، ان کے نزدیک جو ہے وہ آگے اسی باب میں جو آخری حدیث ہے، حدیث نمبر 66 عن عبداللہ بن عکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تنتفعوا من المیتۃ باہاب ولا عصاب، کہ تم مردار کے پٹھوں سے اور اس کے چمڑے سے انتفاع حاصل نہ کرو، فائدہ حاصل نہ کرو۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مردار کے چمڑے کو دباغت دینے سے بھی اس سے دباغت کے بعد بھی اس سے انتفاع حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو جمہور کی طرف سے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ احاب جو یہاں پر فرمایا گیا ہے، اللہ تنتفع من المیتۃ باہاب، احاب جو فرمایا گیا ہے، احاب غیر مدبوغ چمڑے کو کہتے ہیں، یعنی جس کو دباغت نہیں دی گئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ قبل از دباغت
اس سے انتفاع جائز نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا وہ قبل الدباغت انتفاع سے منع فرمایا ہے، اور اس کے ہم بھی قائل ہیں کہ قبل الدباغت انتفاع نہیں کر سکتے، فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. اس باب کی دوسری حدیث ہے وعنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا دبغ الاحاب فقد طہر، رواہ مسلم. انہی سے مروی ہے، یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اذا دبغ الاحاب، جب چمڑے کو دباغت دے دی جائے، فقد طہر، وہ پاک ہو جاتا ہے. رواہ مسلم، اس کو بھی امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے روایت کیا ہے. اس کے بعد اس باب کی تیسری روایت ہے وعن میمونۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشاۃ یجرونہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایسی بکری پر جس کو لوگ گھسیٹ رہے تھے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بکری کے پاس سے گزرے جس کو لوگ گھسیٹ رہے تھے. فقال لو اخذتم احابہا، آپ نے فرمایا تم اس کی کھال کیوں نہیں اتار لیتے، اس کا چمڑا کیوں نہیں اتار لیتے. فقالو، تو لوگوں نے کہا انہا میتۃ، یہ مردار ہے. قال یطہرها الماء والقرض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پانی اور یہ ایک قسم کا درخت ہے اس کے پتے جو ہے اس کو پاک کر دیں گے، پانی اور اس درخت کے پتے اس کو پاک کر دیں گے. سلم کہتے ہیں، اس طرح کا کوئی نام ہے اس درخت کا. اس کے پتے پانی میں ڈال کر کے ابالتے ہیں اور پھر اس پانی سے جو ہے وہ صفائی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس درخت کے پتے اور پانی اس کو پاک کر دے گا. رواہ ابو داؤد، اس کو ابو داؤد والنسائی، اور نسائی نے روایت کیا، وآخرون، اور دیگر محدثین نے بھی روایت کیا ہے. اور اس کو ابن سکن اور حاکم نے صحیح قرار دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے. اس باب کی اگلی روایت ہے وعن سلمۃ بن المحبق رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بماء من قربۃ عند امرأۃ فقالت انها میتۃ فقال الیس قد دبغتها قالت بلا قال دباغها زکاتها. رواہ احمد وآخرون اسنادہ صحیح. سلمۃ بن المحبق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشک سے جو کہ ایک عورت کے پاس تھی پانی منگوایا. دعا بماء، پانی منگوایا، من قربۃ، ایک مشک سے، عند امرأۃ، جو کہ ایک عورت کے پاس تھی. فقالت، تو اس عورت نے کہا انہا میتۃ، یہ تو مردار کی کھال سے بنی ہوئی ہے. فقال الیس قد دبغتها، آپ نے فرمایا کیا تو نے اسے دباغت نہیں دی. قالت بلا، تو اس عورت نے کہا کیوں نہیں، میں نے تو اس کو دباغت دی ہے. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دباغها زکاتها، اس کی دباغت اس کی پاکی ہے، یعنی دباغت سے یہ پاک ہو جاتی ہے. اور اس باب کی آخری روایت وعن عبداللہ بن عکیم رضی اللہ تعالی عنہ قال كتب الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل وفاته بشہر الا تنتفع من المیتۃ باحاب ولا عصب. عبداللہ بن عکیم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے ایک ماہ قبل لکھا، یہ ہماری طرف لکھا اپنی وفات سے ایک ماہ قبل. اللہ تنتفعو، کہ تم انتفاع حاصل نہ کرو مردار کی کھال سے، ولا عصب، اور اس کے پٹھوں سے. اس کو 5 محدثین نے روایت کیا ہے. وہو معلول بالانقطاع والاضطراب. اب یہ جو دلیل ہے، یہ جو حدیث ہے، یہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کی دلیل ہے. وہ کہتے ہیں کہ مردار کا چمڑا دباغت سے پاک نہیں ہوتا، وہ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں. تو اس کا جواب گزر چکا ہے. جمہور کی طرف سے اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ قبل از دباغت جو ہے وہ انتفاع جائز نہیں ہے، اور ہم بھی اس کے قائل ہیں کہ قبل از دباغت انتفاع نہیں کیا جا سکتا. باقی دیگر احادیث موجود ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دباغت سے چمڑا پاک ہو جاتا ہے. تو جمہور کے دلائل وہ احادیث ہیں. اس حدیث میں آپ علامہ نبوی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا وہو معلول بالانقطاع والاضطراب، یہ حدیث معلول ہے انقطاع اور اضطراب کی وجہ سے، یعنی اس کے اندر کوئی خرابی پائی جا رہی ہے اور وہ خرابی انقطاع اور اضطراب ہے. انقطاع کیسے ہے اور اضطراب کیسے ہے؟ انقطاع اس طرح ہے کہ عبداللہ ابن عکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نہیں سنی ہے، اور نہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر پڑھی جس کے اندر یہ حدیث موجود ہو.
جب وہ نہ انہوں نے سنی ہے نہ خود دیکھی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے روایت کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ منقطع ہوگی، اس کے اندر انقطاع ہے۔ اور اضطراب متن اس طرح ہے کہ اکثر روات نے اس حدیث کو بغیر تقیید مدت کے روایت کیا ہے، یعنی انہوں نے کسی مدت کی تقیید نہیں کی ہے، کسی مدت کا بیان انہوں نے نہیں کیا اپنی روایت میں۔ بعض نے مدت کا بیان کیا ہے، تقیید مدت کے ساتھ روایت کیا ہے، اس میں سے بعض نے 1 ماہ کی مدت بیان کی ہے، بعض نے 2 ماہ کی، بعض نے 40 دن اور بعض نے 3 دن کی مدت بیان کی ہے، تو لہٰذا اس کا متن بھی مختلف ہے، اس کے اندر اضطراب ہے، مختلف قسم کی روایات موجود ہیں۔ تو لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے باب ما جاء فی تطہیر الدباغ کے تحت مذکورہ حدیث کا ترجمہ تشریح پڑھی ہے، اور اس کے بعد ہم نے مردار کا چمڑا دباغت سے پاک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس بارے میں جو ائمہ اربعہ کا آپس میں اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی ایک طرف ہے اور امام مالک ایک طرف ہے۔ جمہور کے نزدیک دباغت سے چمڑا پاک ہو جاتا ہے، چاہے وہ مردار کہیں کیوں نہ ہو، جبکہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دباغت سے چمڑا، مردار کا چمڑا دباغت سے پاک نہیں ہوتا، ہاں معقول اللحم جو ہے جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا چمڑا دباغت سے پاک ہو جائے گا۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ کیا کتے کا چمڑا دباغت سے پاک ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا۔ دوسرا یہ کہ حدیث میں مردار کے چمڑے سے انتفاع کی ممانعت کی حیثیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ممانعت فرمائی ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔